بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی حضرات نے اخبار کا تراشا بھیجا ہے. یہ انقلاب اخبار ہے, تاریخ ہے 21/4/2025. فیروز پورہ جھرکا میں 3 روزہ تبلیغ اجتماع کا دوسرا دن. پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. یہ بات مولانا محمد یوسف صاحب نے کہی اور بہت اچھی بات کہی ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جملہ لکھا گیا ہے کہ جب تک علم دین روایتی طریقے پر سکھایا جاتا رہا تب تک درسگاہیں اور علمی حلقے مساجد میں ہی منعقد ہوتے تھے. جب تک علم دین روایتی طریقے پر سکھایا جاتا رہا تب تک درسگاہیں اور علمی حلقے مساجد میں ہی منعقد ہوتے تھے. جو ہی فلسفے کا داخلہ ہوا مدارس کا وجود مساجد سے الگ ہونے لگا. یہ بات کہی ہے مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب نے. تو معلوم کیا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا واقعتاً ہماری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے جتنے بھی مدرسے چلا کرتے تھے وہ سب کے سب مسجدوں کے اندر چلا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب ہمارے یہاں مدارس کے اندر فلسفہ داخل ہونے لگا تو مدارس کو مساجد سے الگ کیا جانے لگا اور مدرسے الگ بننے لگے؟ کیا تاریخی طور پر یہ بات صحیح ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو دیکھیں جواب میرے سے پہلی بات تو یہ, اس کو تفصیلی طور پر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں, لیکن موٹی موٹی سی باتیں پہلے سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر تاریخ میں اس طرح کی باتیں پیش آئی ہوئی ہوتی اور تاریخی طور پر یہ بات سچ بھی ہوتی, صحیح بھی ہوتی, تو تب بھی عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں بتلانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو مدارس چل رہے ہیں پہلے مسجدوں کے اندر چلا کرتے تھے اور پھر اچانک سے جب ہمارے یہاں فلسفہ داخل ہو گیا اس کے بعد مدارس کو مساجد سے الگ کیا جانے لگا. تو اصل تو مساجد کے اندر چلنے چاہیے, مدرسے الگ نہیں ہونے چاہیے. یہ باتیں آپ عوام کے سامنے کر رہے ہیں. کیا ذہن بنے گا ان بیچاروں کا؟ کیا سوچے گی عوام کہ ہمارے یہاں جو مدرسے چل رہے ہیں بڑے بڑے, چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو, چاہے مدرسہ مظاہر سہارنپور ہو, دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں, چاہے ہندوستان کے ہوں, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, دنیا کے جتنے بھی مدارس ہیں وہ سب کے سب اس وقت اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ مساجد سے ہٹ کر ہے اس وقت. تو کیا ذہن بنے گا کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے تو سنت کے خلاف ہے بالکل, اور مدارس تو اصل مساجد کے اندر چلنے چاہیے. یہ جو علماء نے سسٹم قائم کر رکھا ہے تو صحیح نہیں ہے. تو بھئی آپ عوام کو علماء سے جوڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا عوام کو علماء سے کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ اور پھر آپ نے تو یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے حکومت کی وہ ایک چیز پر نظر رکھ رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کے جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی نگاہوں سے نہیں گزرتے ہوں گے؟ تو وہ حکومت جو آئے دن مدارس کے اوپر تالے ٹھوک رہی ہے اور مدارس کو بند کیا جا رہا ہے اور ایک سازش کے تحت جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں ان کو جو ہے بند کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے, تو ایسے وقت میں اس طرح کا شوشہ چھوڑ دینا گویا کہ ان کو ایک ہتھیار فراہم کر دینا ہے. وہ تو اب آگے اگر ان تک آپ کی بات پہنچتی ہے تو آگے آ کر یہ کہیں گے کہ تم نے یہ جو مدارس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تمہارے ہاں تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں تو اصل جو ہے مساجد کے اندر پڑھانا چاہیے, پڑھنا پڑھانا مساجد کے اندر ہونا چاہیے, تو میں تو یہ مدارس ویسے ہی بند کر دینا چاہیے. تو ایک شوشہ گویا کہ آپ کی طرف سے چھوڑ دیا گیا ہے جو ہتھیار فراہم کرے گا اور ہتھیار کی شکل میں ان لوگوں تک پہنچے گا. تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں. اب ذرا سے دیکھیں کیا لکھا گیا ہے. یہاں لکھا گیا ہے, پہلے تو وہ باتیں لکھی گئی ہیں اہل علم, تعریف وغیرہ کی گئی علم کی, اور پھر یہ باتیں کہ ہمارا جو مقصد ہے اصل ہمارا ماننا ہے کہ علماء کے نکلنے سے عوام کا جہل اور ضلالت پر مزید واضح ہو جائے گی اور اس اختلاف سے علماء اور عوام کے درمیان میں فاصلہ بھی کم ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ آج علماء کا راستہ الگ ہے اور ناخواندہ لوگوں کا راستہ الگ ہے. اس راستے میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے. اسی کو پاٹنے کے لیے تبلیغی جماعت علماء کو عوام سے مزید قریب کرنا چاہتی ہے. تو یہ بات اچھی ہے, لیکن کیا اس طرح سے قریب کیا جائے گا؟ کیا اس طرح سے عوام قریب ہوگی علماء کے؟ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے جو ناخواندہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت میں ان کا کوئی وقت نہیں لگا ہوا ہوتا, ان کو علماء سے زیادہ محبت ہوتی ہے. بعض مرتبہ وہ حضرات جو تبلیغی جماعت میں وقت لگا لیتے ہیں لیکن ان کا تعلق صحیح علماء سے نہیں ہوتا ہے, تو ان کا عجیب طرح کا ذہن بن جاتا ہے. تو دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اور عوام کے درمیان میں جو خلیج ہے وہ کم ہو, لیکن باتیں اس طرح کی کر دی جاتی ہیں کہ اور خلیج جو ہے بڑھ جاتی ہے. بہرحال تو مزید انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو ائمہ صاحبان جماعت میں نکلتے ہیں انہیں کسی کو اپنا
قائم مقام بنا کر جانا چاہیے تاکہ منصب امام کے فائدے میں کوئی حرج نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھی بات. اب یہ بات شروع ہو رہی ہے. دیکھیں, کہتے ہیں کہ امیر تبلیغی جماعت نے مزید کہا کہ جب تک علم دین روایتی طریقے پر سکھایا اور پڑھایا جاتا رہا تب تک درسگاہیں اور علمی حلقے مساجد ہی میں منعقد ہوتے تھے. پھر جو ہی فلسفہ داخل ہوا تب صدیوں بعد مدارس کا وجود مساجد سے الگ ہونے لگا. خیر القرون اور بعد کے ادوار میں کافی مدت تک مسجد میں ہی تفسیر و حدیث اور فقہ درس دیا جاتا تھا. چنانچہ پائے کہ مفسر و محدث اور فقیہ مساجد ہی سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں. یہ بالکل بکواس باتیں ہیں, کوئی ان باتوں کی حقیقت نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین اور مفسر جو پیدا ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مسجد میں جا کے پڑھا کرتے ہوں اور علمی حلقے وہ صرف مساجد کے اندر لگتے ہوں. یہ خلاف واقع باتیں ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو تاریخ کے اندر آپ کو وہ مثالیں بھی ملیں گی کہ مساجد کے اندر بھی علمی حلقے لگے ہیں, اور آپ کو وہ بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ مساجد کے باہر علمی حلقے لگے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی. تو یہ بالکل بکواس باتیں ہیں. یہ دعویٰ کرنا کہ جب ہمارے ہاں فلسفہ داخل ہو گیا تو فلسفے کی وجہ سے مدارس کو مساجد سے الگ کر دیا گیا, ورنہ تو علمی حلقے اور پڑھنا پڑھانا وہ سب مساجد کے اندر ہوا کرتا تھا. یہ بات خلاف واقع ہے, صحیح نہیں ہے بالکل. اللہ حفاظت فرمائے, نہ جانے کیوں اس طرح کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں, ایک مضمون ہے, اس کا عنوان ہے دینی مدارس کی تاریخ, اور اس مضمون کو لکھا ہے مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ نے. مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ مدنی زندگی سے اس کا آغاز ہوتا ہو, بلکہ مکی زندگی سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اور خود مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے مدرسے ملتے ہیں کہ جن کا آغاز مکی زندگی کے اندر ہو چکا تھا. جیسے مدرسہ صحن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک صحن تھا, ایک چبوترا تھا جہاں مدرسہ چلا کرتا تھا, اس کا ذکر کیا گیا ہے. ایسے مدرسہ دار ارقم, اس کا ذکر کیا گیا ہے. مکی زندگی کے اندر یہ مدرسے چل رہے تھے. ایسے ہی شیب ابی طالب کے اندر پڑھنا پڑھانا ہوا. مدرسہ بیت فاطمہ, اس کا ذکر کیا گیا ہے. مدرسہ حفصہ, اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر مدرسہ زندگی جب آتی ہے تو اس میں مدرسہ قباء کا ذکر ہے. مدرسہ صفہ تو مشہور و معروف ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو مدرسہ صفہ چلا کرتا تھا یہ صرف مسجد کے اندر چلتا ہو, ایسا نہیں تھا, بلکہ مسجد کے باہر یہ جو ہے سارا سلسلہ جو ہے قائم تھا, اور پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ تھا وہ مسجد کے باہر تھا. اور پھر ایسے ہی خلافت راشدہ کا جب آغاز ہوا ہے تو یہاں لکھا گیا ہے کہ عہد رسالت کے بعد خصوصیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حجاز اور ہر اسلامی آبادی میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مستقل حلقے اور مکاتب قائم فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دمشق میں شام کی جامع مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا. ایک مرتبہ طلبہ کا شمار کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ 1600 طالب علم ان کے حلقے درس میں شریک ہیں. قرآن مجید کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درس حدیث کے حلقے قائم فرمائے. اس کام کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک گروہ کے ساتھ کوفہ اور معقل ابن یسار, عبداللہ ابن معقل اور عمران ابن حسین کو بصرہ, اور عبادہ ابن صامت اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو شام میں مقرر فرمایا, اور لوگوں کو تاکید کی کہ ان سے علم حدیث حاصل کریں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو مکاتب قائم کیے تھے ان میں معلمین کی تنخواہیں مقرر تھیں, اور ہر معلم کو 15 درہم بیت المال سے ملتے تھے. حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں ان مدارس کو اور زیادہ وسعت ہوئی, اور تمام ممالک مفتوحہ میں جا بجا مکاتب و مدارس قائم کیے گئے. اس کے بعد دوسرے عمراء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو عہد خلافت راشدہ میں مدارس کا تذکرہ, عہد خلفائے امراء اسلام میں مدارس کا ذکر, اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں مدارس کا تذکرہ, اور پھر اس کے بعد ہندوستان کی سیاسی تاریخ اور دارالعلوم دیوبند کا قیام. یہ ساری تاریخ جو ہے انہوں نے ذکر کر رکھی ہے. تو اس کو اگر آپ صرف مضمون کو اگر پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کا لنک میں ویڈیو کے ساتھ دے دوں گا, تو صرف اگر آپ اس مضمون کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بات واضح ہوگی. اور بہت سی آپ تحریریں دیکھیں گے, بہت سے حضرات نے اس عنوان پر لکھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مدارس جو ہیں وہ صرف مساجد کے اندر چلتے ہوں, ایسا نہیں تھا, بلکہ اس کے باہر بھی چلا کرتے تھے. اور اگر ماضی میں چلو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ صرف مساجد کے اندر ہی چلا کرتے تھے, باہر نہیں چلتے تھے, لیکن بعد میں چل کر باہر بھی چلنے لگے, تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے, کوئی قباحت اس کے اندر پیدا نہیں ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ فلسفہ داخل ہوا. ارے بھائی, پڑھنا پڑھانا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے.
سیکھنا سکھانا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے مسجد ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کو مسجد کے اندر موقع مل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہیں کر لے. ایک آدمی کو وہاں موقع نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر یا کوئی ایسا نظم قائم کر لیا گیا ہے کہ وہاں اور بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکتی ہے دوسری جگہ پر، تو یہ ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں یہ سب باتیں کیوں کی جاتی ہیں. پھر آگے اسی اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی سعد صاحب نے کہا کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو حالات پر نہایت ہی قریب سے نظر رکھتا ہے، قریب سے نظر رکھے. اسی لیے ضرورت پڑنے پر ایک فقیہ عالم مباح چیزوں کو بھی منع کر دیا کرتا ہے. صحیح معنوں میں فقیہ وہی کہلاتا ہے جو حالات کو پرکھتا ہو اور اسی نسبت سے ملت اسلامیہ کو نفع و نقصان بھی پہنچاتا ہو. انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں تو جواز کے باوجود بھی فقیہ ان سے بعد رہنے کو کہہ دیتا ہے. یہی وہ فقیہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ باتیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں، عوام کے سامنے. بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو فقیہ کی تعریف کرنے کی؟ کہ اصل فقیہ تو وہ ہوتا ہے، آپ شاید وہی آپ نے جو چند چیزیں گھڑ لی ہیں اپنے دماغ کے اندر، سوچ لی ہیں کہ یہ چیزیں ناجائز ہونی چاہیے اور ان کو جواز فراہم کرنے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں. فقیہ تو وہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک چیز ناجائز ہوتی ہے بالکل، لیکن فقیہ وہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ان چیزوں کی اجازت بھی دے رہا ہوتا ہے، ناجائز ہونے کے باوجود بھی. ایک چیز ناجائز ہوتی ہے بعض مرتبہ لیکن اس کی اجازت دے دی جاتی ہے بعض لوگوں کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، آپ میں سے بہت سے رات کے ذہن میں ہوگا کہ ایک دیہات کے اندر تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں مسلمان ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے تمہارے مسلمان ہونے کی؟ کہنے لگے کہ ہم تازیہ نکالتے ہیں. تو وہ دیہات کے جو مسلمان تھے وہ صرف تازیہ نکالا کرتے تھے اور کچھ کیا ہی نہیں کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نکالتے رہنا، اسے چھوڑنا مت. اب دیکھیں تازیہ کا نکالنا ناجائز ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ نکالتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے کی یہی علامت تھی. تو اس کی اجازت دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اور بعد میں اپنے کسی خلیفہ کو بھیجا، اس کے بعد ان لوگوں کی اصلاح ہوئی اور وہ پھر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوئے. تو بعض مرتبہ تو فقیہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اجازت بھی دے دیتا ہے کہ شرعی طور پر ایک چیز جو ہے بظاہر ناجائز ہوتی ہے. تو فقیہ صرف وہی نہیں ہوتا ہے کہ جو جائز چیز کو بھی منع کر رہا ہوتا ہے بعض مواقع پر. لیکن یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں عوام کے سامنے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب کرنے کی؟ آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں. آپ بتائیں کہ زندگیوں کو سیدھے راستے پر کیسے لانا ہے اور کیسے نمازوں کا اہتمام ہونا ہے، آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے. یہ سب باتیں ہونی چاہیے. یہ سب باتیں جن کا تعلق علماء سے ہے، اہل علم سے ہے، مدارس سے ہے، یہ سب باتیں عوام کے سامنے کرنا، ان کا ذہن اس طرح کا بنا دینا کہ ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ صحیح نہیں مدارس کا، ہمارے جہاں علماء اور مشائخ جو فتویٰ صادر کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ صحیح ہیں. تو یہ باتیں کسی بھی طرح سے درست نہیں. اللہ عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.